اچھا مس جویریہ برائے مہربانی سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک ارشد صاحب کا 40واں ہو چکا ہے اور ابھی تک خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اس ٹراما سے باہر نہیں آ پا رہی، تو کیا کیا پوزیشن ہے آپ کی ہیلتھ وائز؟ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بہت زیادہ کرائنگ اسپیلز آتے ہیں، گریف ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، اس میں سے کتنا عرصہ نکلتا ہے، نکلنے میں مطلب آپ کو لگتا ہے، کیونکہ میرے خیال میں یہ لائف لانگ ہوتا ہے، آپ اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور وہ سب اتنا ٹرامیٹک تھا نا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ آپ کا گریف یا آپ کا رونا تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ یہ کچھ زیادہ وہ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے کسی پیارے کو اس طریقے سے کھویا ہو، اتنی بے امانہ طریقے سے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا گیا کہ خون ناحق ہے نا یہ، تو اس میں یہ ہے کہ وہ چیز آپ کو بہت تکلیف دیتی ہے، اپنے کسی پیار، بلکہ میرے جیسا بندہ جو ویسے ہی اتنا سینسیٹیو ہو، آئی ایم اے اینیمل لور، اور مطلب اتنا انسانوں سے اتنا عقیدت اور وہ کرنا، اور میں تو سب کے اس کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہوں، اگر آپ میرا سوشل میڈیا دیکھیں، میرے آرٹیکلز دیکھیں، میں تو دوسروں کے لیے انصاف کی آواز اٹھاتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک ٹائم میں اپنے لیے انصاف مانگ رہی ہوں گی اور وہ ملے گا بھی نہیں۔ تو جو ارشد تھے وہ بہت بہادر تھے، وہ تو کسی چیز سے ڈرتے ہی نہیں تھے، وہ کتنی شان سے آئے اور کتنی شان سے گئے، لیکن میں ایز اے اسپاؤس یا ایز اے خاتون میں حساس ہوں، مجھے ان چیزوں نے بہت زیادہ ٹراما دیا ہے، تکلیف اور دکھ دیا ہے، میں وہ نہیں بھول سکتی ان کی آخری لیکن تصویر یا مس جویریہ، ارشد صاحب کے 40ویں کے اوپر بھی وہی بنیادی سوالات تھے جو شاید پہلے دن تھے، یعنی آج بھی کسی کو نہیں پتا، یا کم از کم آپ کے پاس اطلاعات ہو تو بتا دیں کہ ارشد صاحب کے پاس جو گیجٹس تھے، ان کے پاس موبائل فون تھا، ڈائری تھی، ان کے پاس لیپ ٹاپ تھا، ان کے پاس مختلف قسم کے نوٹس تھے، وہ سارا ڈیٹا، وہ سارے چیزیں کدھر ہیں؟ جی ان کی جو ہے نا گیجٹس جو ہے ایف آئی اے کے پاس ہے، جو کہ ایف آئی اے نے مجھے بتایا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے کیونکہ ان کے ایک نمبر سے نا مختلف ایپس جوائن کی گئی اور گروپ چھوڑے گئے نا، جی اس کے لوگوں نے مجھے اسکرین شاٹ بھیجے، تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ ہم تھے اور یہ فورینسک میں ہو رہا تھا، میں نے کہا لیکن اس طرح نہیں ہونا چاہیے، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو انہوں نے یہ مجھے بتایا ہے کہ ان کے جو آئی فون یا ان کے جو آئی پیڈ ہے وہ وہیں ہے کینیا میں، اور باقی ان کی بہت سی چیزیں مسنگ ہیں جو کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، مطلب جیسے کہ ان کا لیپ ٹاپ کہاں ہے مجھے نہیں پتا، ان کی بہت ساری ڈرائیوز کہاں ہیں مجھے نہیں پتا، ان کی کچھ فلیش ڈرائیوز ہیں وہ کدھر ہیں مجھے نہیں پتا، تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ میرے علم میں بھی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں کدھر نہیں ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا ڈیٹا موجود ہے جو کہ ارشد آپ کو پتا ہے کہ 2008 سے کور کر رہے تھے نا، جو جی فوج نے ایک جنگ لڑی ہے دہشت گردوں کے خلاف، تو ارشد نے وہ بہت زیادہ کور کی تھی، تو ارشد کے پاس ایسا ڈیٹا بھی موجود تھا جو کہ اگر یوز کیا جائے تو مطلب پوری دنیا کو ہماری جو ہے وہ قربانیاں نظر آئیں گی کہ ہم کس طرح کی نیشن ہے اور ہم کس طریقے سے جو ہے وہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، تو وہ بھی نہیں مجھے پتا کہ وہ سب چیزیں کہاں ہیں، اور مجھ نہیں، میں آپ جب کوشش کرتے ہو جاننے کی، پوچھنے کی، ظاہر ہے مجھے پتا ہے آپ تمام تر انرجی ہر وقت لگا رہی ہیں کہ کسی طرح سے ان ساری چیزوں تک پہنچے، تو کیا ہرڈل آ رہی ہے، مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے؟ آپ کو یہ نہیں پتا نا کہ وہ چیزیں آپ نے مانگنی کس سے، وہ ہیں کدھر، وہ کس کے پاس ہے، مجھے تو نہیں پتا نا، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی کو بھی ان کو انصاف دینے میں دلچسپی تو نہیں ہے نا، نہ کینیا کو نہ پاکستان کو، پاکستان والے یہ نہیں آج تک بتاتے 16 ایف آئی آرز کس نے کی تھیں، کینیا والوں نے اس پولیس والے کو بالکل تحقیقات کر رہے ہیں، آئیپوا جو ہے وہاں پہ، لیکن وہ کہاں ہے بندہ، اس کو پیش کریں، اس میں مقدمہ ہو، اس کو سزا ملے، جو بھی ان کی وہ ہے، کیونکہ میں اکثر جو ہے نا جو کارپوریٹ پنشمنٹس ہیں ان کو، جو کیپٹل پنشمنٹس ان کو ہم کہتے ہیں نا، وہ ان کو نہیں وہ کرتی تھی سپورٹ نا، لیکن جب زینب کا کیس ہوا تھا اور ایک دو اور کیس ہوئے تھے تب میں نے کہا تھا اوکے ٹھیک ہے ان کو پھانسی دو، ادروائز میں کہتی تھی کہ مہذب معاشروں میں نا صرف عمر قید ہونی چاہیے، لیکن ہم لوگ مہذب معاشرہ ہے نہیں اصل میں، نہ کینیا نہ پاکستان، جی ٹھیک ہے، تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ اس کو پھانسی دیں یا عمر قید جو بھی دیں، اس کو سامنے لائیں نا، ادھر والے اس کو، ادھر یہاں پر ان کی زندگی عذاب کرنے والے تھے ان کو بھی سامنے لائیں، لیکن ایسا ہو کچھ بھی نہیں اچھا رہا نا، مس جوہریہ، اس جو ملک جو میں جو ملک ہے۔ جو آپ نے ذکر کیا کہ ایف آئی اے کے پاس ظاہر ہے کچھ گیجٹس موجود ہیں اور انہوں نے کچھ گروپس کو لیو کیا ہے، ڈو یو تھنک سو کہ از اٹ اے رائٹ اپروچ، یا وہ آپ کے کانسنٹ کے بغیر کر سکتے ہیں؟
پتا نہیں، اب یہ مجھے نہیں پتا، یہ تو آپ کو میں اپنے وکیل سے پوچھ کے ہی بتا سکتی ہوں کہ یہ کتنا ان کا اس میں جو ہے وہ فورینزک کس طرح ہوتا ہے یا کس طریقے سے وہ لوگ چیزوں کو وہ کرتے ہیں. لیکن مجھے بہت آڈ لگا کہ اس طریقے سے ہوا نا، جب لوگوں نے مجھے کہا یہ دیکھیں یہ ایک ایپ جوائن ہوئی ہے ان کے نمبر سے، یہ دیکھیں یہ گروپ لیو ہوا ہے ان کے نمبر سے. اچھا میں نے کہا کہ پتہ نہیں کس کے پاس ہے یہ فون نا، تو دین دے ٹولڈ می کہ ہمارے پاس ہے وہ والا فون نا، ہم ایک فون ان کا لے کے آئے ہیں. ان کے پاس آئی تھنک وہاں پہ 2 فون اور ایک آئی پیڈ تھا، تو اس میں سے میرے خیال میں وہ ایک لے کر آئے ہیں پاکستان. تب دیکھتے ہیں وہ اس کو کیوں کھنگال رہے تھے، ایسا ان کو کون سا اس میں سے خزانہ مل گیا ہوگا. لیکن یہ کہ اس ملک میں کرپشن نہیں ملتی، نہ نظر آتی ہے لوگوں کو، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو جو ہے قاتل بھی نہیں ملتے، لیکن ہاں ایک ٹویٹ نظر آ جاتا ہے لوگوں کو، یا جو لوگ کرپشن کے خلاف بول رہے ہوں یا جو سسٹم کے خلاف بول رہے ہوں وہ نظر آ جاتے ہیں، لیکن جو جرائم اس ملک میں کرتے ہیں وہ نظر نہیں آتے. اچھا مس جواریہ، ایک کیمپین شروع کر دی گئی ہے اور آپ نے خود بھی خط لکھا پریزیڈنٹ آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے جو ہمارے چیف جج ہیں انہیں بھی خط لکھا، اور پورے پاکستان سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں خطوط موصول ہو رہے ہیں. ڈو یو تھنک سو کہ اب اتنا پریشر بن گیا ہے یا لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کو اب کم از کم سو موٹو نوٹس لینا چاہیے اور اسے کسی طرف لے کر جانا چاہیے سارے معاملے کو؟ دیکھیے میں نے صدر پاکستان کو بھی خط لکھا، جی ان جی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. مجھے نہیں پتا کہ پتہ نہیں ان کو وہ ملا ہے یا نہیں ملا. میں دوبارہ ان کو ٹویٹ کر کے ٹیگ کروں گی، وہ بڑے ایکٹیو ہیں ٹویٹر کے اوپر، اور ان کا وہ ایک آفس اکاؤنٹ بھی ہے، وہاں سے بھی کوئی آواز نہیں مطلب آئی. اور دوسرا سپریم کورٹ کو تو میں نے 1 یا 2 دسمبر کو ہی مطلب ملا ہوگا نا ان کو، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی دیر تک جو ہے وہ اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں. دونوں فورمز کو میں نوک کر چکی ہوں. لیٹس سی کہ مطلب میں نے اپنے وایا لائرز ہی بھیجا ہے وہاں پہ نا، تو لیٹر، تو اس میں یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کب تک ہوتا ہے، کیونکہ فار جسٹس میں ان دو کی طرف ہی دیکھ سکتی ہوں نا، ایک سپریم کمانڈر ہے پوری پاکستان کے ان کی طرف، اور ایک چیف جسٹس ہیں پورے پاکستان کے ان کی طرف، اور تیسرا چوتھے کسی بندے نے تو مجھے انصاف نہیں دینا. حکومت کی چیزوں پہ تو میں وہ نہیں کرتی، ٹرسٹ اور بلیو نہیں کرتی ان کی بنائی ہوئی چیزوں پہ، کیونکہ ارشد انہی کی ہی کرپشن کا جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ چاک کر رہے تھے، تو وہ ان کو انصاف دلانے میں کیوں جو ہے وہ سنجیدگی دکھائیں گے. دوسرا فورن آفس کا ایک بہت اہم رول ہے جو کہ وہ پلے نہیں کر رہا. یہ 2 ملکوں کے درمیان کا معاملہ ہے، کینیا اور پاکستان کا، تو ڈالیں ان پہ سفارتی دباؤ اور ان سے کہیں کہ جی وہاں کے مجرمان کو سزا دو، بتاؤ ہمارے سٹیزن کے ساتھ یہ کیوں کیا. وہاں تو ہزاروں لوگ جاتے ہوں گے سیاحت پہ، یا ہزاروں لوگ وہاں وزٹ کرتے ہوں گے، تو ایسے کیا وہ کرتے ہیں سب کے ساتھ؟ اچھا وائی مس جواریہ، جی سی یونیورسٹی نے جو اپنا صحافت کا ڈپارٹمنٹ تھا اسے ارشد صاحب کے نام سے منسوب کر دیا ہے، شہید ارشد شریف اسکول آف جرنلزم. تو آپ سمجھتی ہیں کہ آنے والی جتنے بھی نسلیں پاکستان میں ہوں گی جو صحافت پڑھیں گی، چاہے 20 سال بعد، 30 سال بعد، 50 سالوں بعد، وہ سب ایک سوال ریز کریں گی کہ وہ کون تھا، کینیا کی ان سڑکوں پر کون تھا اور یہاں سے بگانے والا کون تھا، وہ کون تھا؟ یہ سوال اب ختم نہیں ہو سکتا پاکستان سے. مجھے بہت اچھا لگا. آپ کو پتا ہے کہ جی سی یونیورسٹی جو ہے وہ ایک بڑا آپ کو پتا ہے ادارہ ہے، اور اس کی طرف سے ارشد کو اس طرح ٹریبیوٹ ملنا، میں جب اپنی عدت سے نکلوں گی تو میری خواہش ہوگی کہ میں وائس چانسلر صاحب اصغر زیدی صاحب سے خود ملوں، انہیں سلام کروں. اساتذہ کا تو آپ کو پتا ہے کہ میں خصوصی ان کے لیے جو ہے وہ عقیدت رکھتی ہوں. میں کبھی اپنے اساتذہ کے آگے سے نہیں گزری یا ان سے آگے قدم نہیں اٹھایا، تو ان کے طفیل جو ہے میں آج یہاں پر ہوں. تو یہ بھی میرے استادوں کی طرح ہی ہیں، تو مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے جو ہے وہ ارشد شریف اسکول آف جرنلزم کا جو ہے وہ بنیاد رکھی ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوگی جب میں خود ان پرسن بھی جا کے اپنی عدت کے بعد دیکھوں گی، یا میڈیا پہ اگر آپ لوگ مجھے دکھائیں گے جب اس کو انوگریٹ کریں گے. تو اس کے لیے بہت میں شکریہ ادا کرتی ہوں میڈیا ڈپارٹمنٹ اچھا کا. میڈم، ایک چیز برائے مہربانی، ون لاسٹ 2 کوسچنز بتائیے گا کہ بیہائنڈ دا کلوز ڈورز ایک ڈاکیومنٹری جس پر ارشد صاحب کام کر رہے تھے، آپ کو اس کے بارے میں اطلاعات تھیں، یا وہ اب ڈاکیومنٹری کہاں پر ہے، کہاں تک پہنچی، کب آئے گی، کچھ پتا ہے آپ کو اس بارے میں؟ دیکھیے جنہوں نے وہ ڈاکومنٹری بنائی ہے انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہم نے صرف ان کے اس میں انٹرویو ایڈ کیے تھے، جی تو مجھے تو ارشد نے ایز سچ اس پروجیکٹ کے بارے میں جو ہے وہ کچھ نہیں بتایا تھا.
تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ان کے انٹرویو ایڈڈ تھے، وہ اس میں ایڈ ہوں گے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ مطلب 1-2 مہینے تک وہ اس کو ریلیز کریں گے. لیکن مجھے اس سے پہلے اس پروجیکٹ کا نہیں پتا تھا، اور نہ میں اس کی بنانے والوں کو جانتی تھی. ان کی شہادت کے بعد انہوں نے مجھے کال کیا تھا کنڈولنس کے لیے. تو دین دے ٹولڈ می کہ ہم نے ان کے انٹرویو کیے تھے اس ڈاکومنٹری میں، اور یہ جو ہے لنڈن میں اس کو ریلیز کیا جائے گا 2-3 مہینے بعد. اور یہ جو بنانے والے ہیں یہ لنڈن کے ہی صحافی ہیں یا انٹرنیشنل کو کنسورشیم ہے صحافیوں کا؟ مجھے اتنی ڈیٹیل نہیں پتا، کیونکہ میں اتنا اٹینٹیولی چیزیں جو ہے وہ اس طرح نہیں سے دیکھ سکے، ٹھیک فوکس ہے. نہیں کر رہی ہوتی. وہ میرے خیال میں ہے تو پاکستانی، بٹ آئی تھنک اور بھی لوگ اس میں شامل ہیں، لیکن مجھے پوری ڈیٹیل اس حوالے سے نہیں پتا. اچھا میڈم، اب آپ نے اپنے گزشتہ ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ کون ہے کا جواب آپ کو کمنٹس میں لوگ دیں گے، تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ لوگوں کو، ہر بندے کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ کون تھا؟ ایکچولی جو جب ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کی آواز خاموش کرانے کے لیے خون ناحق کیا جاتا ہے، وہ چیز دبتی نہیں ہے، وہ مزید پھیل جاتی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری عوام اتنے باشعور ہو گئے ہیں نا کہ اب ان کو پتہ ہے، انہیں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا آ گیا ہے. ارشد کی